ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید صدر الدین حسن زیدی ابن مولانا زند علی زیدی و مرحوم و مغفور سید محمد ضامن زیدی ابن سید صدر الدین حسن زیدی و مرحومہ و مغفورہ سیدہ عابدہ فاطمہ زیدی بنت سید حسین ضامن زیدی و مرحومہ و مغفورہ سیدہ ملکہ عباس زیدی بنت سید عباس ضامن زیدی کی روح کو ایصال فرما دیا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ترحیم ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ چند محبان اہل بیت و عزاداران شہدائے کربلا کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے، ان کی قبروں کو مزید روشن و منور کرنے کے لیے، ان کے نام اعمال کو مزید سنگین کرنے کے لیے، وزنی کرنے کے لیے یہ مجلس ترحیم برگزار کی گئی ہے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے پروگرام کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ جو وارث ہیں مرحوم کے، وہ اگر مرنے کے بعد اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو اس کا 2 فائدہ ہے۔ ایک فائدہ مرحوم کو پہنچتا ہے اور دوسرا فائدہ بانی مجلس کو پہنچتا ہے۔ مرحوم کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو فرشتے ایک نوری طبق میں ثواب کو لے جا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ لیجئے آپ کی خدمت میں یہ ثواب ہے، اسے فلاں شخص نے بھیجا ہے۔ اور جب اسے ثواب ملتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسے بھی جب ثواب ملتا ہے اور واقعاً وہ مومن ہے تو ادھر سے جواب میں وہ دعائیں
خیر اور دعائے سلامتی کرتا ہے۔ ادھر سے ثواب جاتا ہے تو ادھر سے دعائے سلامتی آتی ہے۔ کتنا خوبصورت یہ سودا ہے کہ وہ بھی خوش ہیں اور ہم ان کی دعاؤں سے بہت سی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن ہمارے مرحوم والد نے یا ہماری والدہ نے، جن کو ہم نے ایصال ثواب کیا تھا، انہوں نے ہمیں سلامتی کی دعا دی تھی۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس مشکل سے بچ گئے۔ وہ بلا، وہ مصیبت جو نازل ہونے والی تھی، اس مصیبت سے ہم محفوظ ہو گئے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا مطلب۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جس سے جیسے بھی ممکن ہو وہ ایصال ثواب کرتا رہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس میں انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں عالم انوار سے کیوں آئے تھے، ان کے سلسلے میں یہ بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سنو میرے بندو، ہم نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے اس لیے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ اچھے کام کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، بہت توجہ کیجئے گا، 3 باتیں بلکہ 4 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں نبیوں کے سلسلے میں۔ پہلی بات یہ کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ خود کار خیر انجام دیں، خود عمل خیر کریں، خود وہ عمل صالح کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں۔ تیسری بات یہ ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ عطا کریں۔ چوتھی بات یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب عابدین ہیں، یہ سب کے سب عبادت کرنے والے ہمارے بندے ہیں، جنہیں تم نبی اور رسول کے نام سے یاد کرتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک نتیجہ اس سے ملے گا جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ نے یہ کہی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے نبیوں سے یہ کہا کہ وہ خود عمل صالح کریں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی پہلے مبلغ کے لیے، پہلے واعظ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے لوگوں سے کہہ رہا ہے، پہلے وہ خود انجام دے۔ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور وہ خود بے نمازی ہے، اگر ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے جھوٹ نہ بولو اور وہ دن بھر اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے یہ دیکھو جو دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ جو شخص آیا ہے، میرے لال اس سے کہہ دو کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہیں۔ یہ باپ خود تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اس کا بیٹا جھوٹ نہ بولے۔ قرآن کہتا ہے ایسے تبلیغ نہیں ہوگی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ پہلے تمہیں خود جو ہے ثابت کرنا ہوگا۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، تو آپ نے دیکھا جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے پہلے عمل صالح انجام دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، پیغمبر اسلام 40 سال ہمارے نبی جو ہیں انہوں نے فعل الخیرات پر عمل کیا، عمل خیر انجام دیا۔ 40 سال جب میرا نبی عمل خیر انجام دے چکا، تب اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو پہلے 40 سال جو کام کروانا تھا ہمارے نبی نے پہلے اسے کر کے دکھایا۔ نماز پڑھوانا تھا تو پہلے خود نماز پڑھی، پھر کہا نماز پڑھو۔ اس طریقے سے ایک ایک عمل جو ہے پیغمبر نے پہلے خود انجام دیا اور اپنی ذات کو اس طریقے سے
ان بدو اور جاہل عربوں کے درمیان پیش کیا کہ تھے تو آپ کے خون کے دشمن، وہ آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ کو صادق بھی کہہ رہے تھے اور امین بھی کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر نبی جو ہے صادق ہونا چاہیے اور ہر نبی امین ہونا چاہیے۔ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سچ بولے۔ امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو امانت دار ہو، امانت میں خیانت نہ کرے۔ صادق کا مطلب سب جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں امین کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ امین کا مطلب کیا ہوتا ہے، امانت دار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک شخص کو 1000 روپے دیے کہ تم لے جاؤ اسے اسی طریقے سے ایز اٹ از جو ہے فلاں شخص کو دے دو۔ اس نے اگر اس 1000 روپے کو لیا اور لے کر اس شخص کو دے دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی تو اسے امین کہا جاتا ہے، اسے امانت دار کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے 1000 میں سے 100 روپیہ خود رکھ لے اور 900 روپیہ اس کو دے تو آپ جانتے ہیں یہ 900 روپیہ جو دینے والا دے رہا ہے اور 100 روپیہ کم کر رہا ہے، یہ امین نہیں ہے، یہ خائن ہے۔ تو اگر جو چیز دی جا رہی ہے اس کو ہو بہو اسی طریقے سے دے دیا جائے تو اسے امین کہا جاتا ہے۔ پیغمبر جو ہے ان کا کام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتانا ہے کہ میں رسول ہوں، اور دوسری بات یہ ہے جو پیغام ادھر سے لے کر آئے ہیں اگر ایز اٹ از اسی طریقے سے اپنی قوم کو دے دیں، اپنی امت کو دے دیں تو انہیں امین کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے ان کی زبان سے یہ کلمہ پڑھوا لیا کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں رسول ہوں تو تمہیں ماننا پڑے گا، اگر میں نماز کا حکم دوں، پیغام دوں کہ ادھر سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو صداقت کا تعلق ماننے سے ہے، امانت کا تعلق عمل کرنے سے ہے۔ نماز امانت خدا ہے، پیغمبر نے پہنچایا جیسے اللہ نے کہا تھا، نماز کو ویسے ہی پہنچایا۔ روزہ امانت پروردگار ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی نماز کے روزے کے احکام کو بیان کیا۔ حج امانت پروردگار ہے، اللہ نے جس طریقے سے پیغمبر کو دیا اس میں کوئی خیانت نہیں کیا۔ تو جس طریقے سے پیغمبر نے جو کچھ بھی عمل انجام دیا ہے وہ دنیا والوں کو بتانا چاہا کہ دیکھو میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ہم نے ان کے لیے وحی کی کہ وہ نماز قائم کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ عمل خیر انجام دیں، اور اس کے بعد کہا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یاد رکھیے گا نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ امت نماز پڑھتی ہے اور جو رئیس امت ہوتا ہے نبی اور رسول کی شکل میں وہ نماز قائم کرتا ہے۔ امام حسین کے لیے زیارت عاشورہ میں اور یا زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین آپ نے نماز قائم کی ہے۔ حسین نے نماز قائم کی ہے، نماز کو برپا کیا ہے۔ جو نماز کو قائم کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو نماز کو پڑھے اسے حبیب کہا جاتا ہے، اسے مسلم ابن اوسجہ کہا جاتا ہے، اسے جو ہے حسین کے تمام انصار جو ہیں وہ سب کے سب نماز پڑھنے والے تھے، حسین نماز قائم کرنے والے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو پہلے تمہیں خود عمل خیر کرنا ہے، اس کے بعد فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، آیت بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی جامع ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ تم پہلے عمل خیر کرو تاکہ جب تم خود نماز پڑھو گے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کہو گے تو تمہاری امت جو ہے وہ نماز پڑھے گی، خود بے نمازی رہو گے تو کوئی تمہاری بات مانے گا نہیں۔ البتہ یہ میں مثالاً کہہ رہا ہوں، انبیاء کے لیے تو یہ تصور ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا
کہ इता ज़कात, दो चीज़ें हैं, नमाज का हुक्म दिया गया नबियों को, ज़कात का हुक्म दिया गया नबियों को। ये दो इबादतों का तस्करा क्यों किया? इबादतें तो बहुत सी हैं, लेकिन उसको परवरदिगार ने क्यों छोड़ दिया? अल्लाह ने आवाज़ दी, यही दो इबादतें अहम हैं, एक नमाज है, एक ज़कात है। क्यों? इसलिए कि नमाज का ताल्लुक मुझसे है, ज़कात का ताल्लुक मेरे बंदों से है। नमाज पढ़ोगे तो मैं खुश हूँगा, ज़कात अदा करोगे तो जो हमारे बंदे परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर होगी। अलबत्ता ज़कात से भी मैं खुश होता हूँ, लेकिन नमाज का ताल्लुक मुझसे है, ज़कात का ताल्लुक मेरे बंदों से है। वकानु लना आबिदीन, और ये वो हैं जो आबिदीन हैं। अंबिया के बारे में अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया, आबिदीन। आबिदीन निकला है इबादत से, और ये सब बंदे खास से परवरदिगार हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। याद रखिएगा, परवरदिगार ने चंद चीज़ें बयान की, जो मदरक, जो डिग्री और जो सनद दी है अल्लाह ने अपने नबियों को। पहली सनद ये दी है कि वो कार खैर करते हैं, दूसरी सनद ये दी है कि वो नमाज कायम करते हैं, तीसरी सनद ये दी है कि वो ज़कात देते हैं, और चौथी सनद ये दी है कि वो सब के सब आबिदीन हैं, अब्द हैं, अब्द परवरदिगार हैं, बंदे खुदा हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा शरफ जो है किसी भी नबी के लिए, किसी भी रसूल के लिए ये है कि वो अब्द परवरदिगार बन जाए। अब्दियत जितनी बुलंद होती जाएगी, उस नबी का के दर्जे को उतना बुलंद किया जाएगा। पैगंबर ने अपनी अब्दियत को इतना बुलंद किया कि अल्लाह ने आवाज दी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने मेराज पे अपने रसूल को नहीं बुलाया, अल्लाह ने मेराज पे अपने नबी को नहीं बुलाया, अल्लाह ने मेराज पे अपने हबीब को नहीं बुलाया। आवाज दी, मैंने अपने अब्द को मेराज पर बुलाया है। यानी अब्दियत है जो रसूलों को मेराज अता कर देती है। ये अब्दियत है जो रसूलों को बुलंदी अता कर देती है। बुलंद कितने बुलंद पैगंबर हुए कि मेराज पर पहुंच गए, क़ाब क़ौसैन और अदना की मंजिल पर पहुंच गए। आइए एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? मलाइका से क्या सनद दी? अंबिया को कहा कि आबिदीन हैं, और मलाइका को क्या सनद दी? आवाज दी, फ़इज़ा सव्वैतुहु। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। देखो, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब साजिदीन बन जाना। अल्लाहु अकबर। दो सनद है, एक सनद आबिदीन है, एक सनद साजिदीन है। दो डिग्री अल्लाह ने दी है, एक साजिदीन की डिग्री, एक आबिदीन की डिग्री। बहुत ही तवज्जो कीजिएगा, मलाइका को अल्लाह ने साजिदीन की डिग्री अता की और अंबिया को अल्लाह ने आबिदीन की डिग्री अता की। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये अंबिया के लिए बाइसे फख्र नहीं है कि अंबिया जो हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो खुद जो है आबिदीन की सनद अता कर रहा है, और फरिश्ते जिनके लिए सजदा करते हैं, वो मसजूद खुद फरिश्तों के लिए सनद सजदा दे रहा है, साजिदीन की डिग्री अता कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मसला था। तो अब मुझे कहने दीजिए कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को साजिदीन कहा होगा, तो क्या फरिश्तों का सीना फख्र से चौड़ा नहीं हुआ होगा? क्या वो खुश नहीं हुए होंगे कि हम जिसका सजदा कर रहे हैं वही खुदा हमें जो है साजिदीन कहकर पुकार रहा है? और अंबिया भी खुश हुए होंगे, मकाम फख्र में आए होंगे कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह हमें आबिदीन कहकर पुकार रहा है। तो अब मुझे एक क़यामत का जुमला कहने दीजिए, अगर जो है फरिश्ते साजिदीन पर फख्र कर सकते हैं और अंबिया आबिदीन पर फख्र कर सकते हैं, तो उस इमाम को हम कहां रखें जो सैयदुस साजिदीन भी है, ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो सैयदुस साजिदीन भी है। अब आप सोचें कि पूरे अंबिया व मलाइका मिलकर जब दूसरे अली का मुकाबला नहीं कर सकते, तो पहले अली का मुकाबला क्या करेंगे?
नहीं, मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ, और वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब अंबिया और मलाइका मिलकर हुसैन के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये गुनहगार हुसैन के बाप का क्या मुकाबला कर पाएंगे? हुसैन के बाप का क्या मुकाबला कर पाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। ये इमाम कौन है? ये इबादत करने वालों की जीनत है, ये सजदा करने वालों का सरदार है। ऐसी इबादत की कि इबादत करने वालों की जीनत बन गया। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैन का मतलब होता है जीनत। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और मेरे जवान बिलखुसूस मेरी इस गुफ्तगू को बहुत तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यानी इबादत करने वालों की जीनत। इबादत करने वालों की जीनत। तो आबिदीन में कौन आता है? आबिदीन में आदम आते हैं, नूह आते हैं, इब्राहीम आते हैं, मूसा ईसा आते हैं, पैगंबर इस्लाम आते हैं, अली मुर्तज़ा आते हैं। ये सब के सब क्या हैं? आबिदीन हैं, और इनकी जीनत को जो है ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। ये आबिदीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम लक़ब है। किसी भी मासूम को ये लक़ब नहीं मिला। क्यों? ये लक़ब देने वाला भी कोई आम नहीं है, बल्कि ज़ाते गिरामी परवरदिगार है। और वाक़या आपके सबके सामने है, मुझे उसको दोहराना नहीं है कि जब अजदहा इमाम को के करीब आया और उसने डराना शुरू किया, आपकी नमाज पर कोई असर न पड़ा। आपकी नमाज जारी रही, यहाँ तक कि और करीब आया, और करीब आया, और करीब आया। सोचा शायद अब जो है मुसल्ला छोड़कर फरार इख्तियार करेंगे। और करीब आ गया, सोचा अब यहाँ तक कि बिल्कुल मुसल्ले पर आ गया कि अब तो ये फरार इख्तियार करेंगे। इसे मालूम नहीं ये हैदर कर्रार का पोता है। यहाँ पर इस खानवादे में फरार करने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ बढ़ बढ़ कर हमला किया जाता है। कर्रार का मतलब ही होता है जो बढ़ बढ़ कर हमला करे। जो कभी पुष्ट और पीठ न दिखाए उसे कर्रार कहा जाता है। इसलिए मौला अली के अलकाब में एक लक़ब हैदर कर्रार है। हैदर भी हैं और कर्रार भी हैं। ये है ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन, यानी साजिदीन के सरदार हैं। साजिदीन में तमाम फरिश्ते आते हैं, और उन फरिश्तों में एक सैयदुल मलाइका भी है जो जिब्रील है। वो सैयदुल मलाइका है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। तो ये इमाम वो है, जिब्रील वो है जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, और चौथा इमाम हमारा वो जिब्रील का भी सरदार है, क्योंकि सैयदुस साजिदीन है, सजदा करने वालों का सरदार। याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा जीनत, ये इमाम, चौथे इमाम, ये जीनत हैं रसूलों के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए, मौलाए कायनात के लिए। इसमें कोई गुलू नहीं है। जैसे हज़रत ज़ैनब जीनत हैं किसके लिए? मौलाए कायनात के लिए। ज़ैनब का मतलब ये होता है ज़ैन अबिन, बाप की जीनत। जैसे ज़ैनब अपने बाप की जीनत हैं, तो इसमें अली की शख्सियत पर कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरीके से ज़ैनुल आबिदीन खुद अली की जीनत हैं। अगर ज़ैनब जीनत अली बन सकती हैं, तो अली का ये पोता भी जो है वो जीनत बन सकता है। एक बेटा अपने बाप की जीनत बनता है। अगर उसमें कमाल पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं साहब ये जीनत पैदर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आया है।
تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر اسی امام ہمام کا ہو، اسی آسمان ولایت و امامت کے چوتھے اختر تابناک کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے، یہ امام ہمام آسمان ولایت و امامت کے چوتھے اختر تابناک ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، ان پر جو ظلم ڈھایا گیا، اگر یہ ظلم کسی اور پر کیا جاتا تو وہ کہہ دیتا خدا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توخ، لیکن مقصد حسین کو کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے عام کر رہے ہیں۔ کوئی امام جو آسمان ولایت و امامت کا چوتھا اختر تابناک ہے، روشن و منور ستارہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان سے محبت کرتے، کیونکہ ان کی محبت اجر رسالت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کس طریقے سے امام کو ستایا گیا، کس طریقے سے امام کو اذیت دی گئی، کس طریقے سے امام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اللہ اکبر۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام تک امام کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاتوق خاردار، اور اس طریقے سے آپ کو کبھی دربار ابن زیاد میں لایا جا رہا ہے، کبھی دربار یزید میں لایا جا رہا ہے۔ امام کی حالت اور کیفیت نہ پوچھئے۔ غیرت دار امام، خدا وہ دن کسی اور کو نہ دکھائے جو ہمارے امام کو دیکھنا پڑا۔ تصور کیجئے، ایک غیرت دار انسان ہے جس کی پھوپھی بے ردا ہے، جس کی بہن یزید کے دربار میں۔ تصور کیجئے، چاروں طرف جب یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے تو دونوں طرف سے تماشائیوں کا مجمع ہے۔ لوگ صدقے کی کھجور پھینک رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے۔ یہ سب چیزیں تو قابل برداشت تھیں، لیکن جب صدقے کی کھجور پھینکی گئی تو ام کلثوم برداشت نہ کر سکیں اور آواز دی، یا اہل کوفہ والشام ان الصدقۃ علینا حرام۔ اے اہل کوفہ و شام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اتنی اذیت شام میں پہنچی ہے امام زین العابدین کو کہ شام کا نام آتا تھا تو امام گریہ فرماتے تھے، شام کا نام آتا تھا تو امام روتے تھے۔ منہال کوفی نے دیکھا کہ امام مسلسل گریہ کر رہے ہیں، امام کی خدمت میں آئے اور آواز دی، مولا کتنا گریہ کیجئے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، مولا بس کیجئے، کتنا گریہ کیجئے گا۔ تو میرے مولا نے یہی تو کہا تھا نا کہ منہال کوفی تم صحیح کہتے ہو، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں کبھی ابن زیاد کے دربار میں جائیں، کبھی یزید کے دربار میں جائیں۔ یہی وجہ تھی عزیزو، جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ اذیت و تکلیف آپ کو کہاں پر ہوئی، تو شاید امام یہ کہتے کہ جب میرا بھیا علی اصغر شہید ہوا تو مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ امام نے یہ بھی نہیں کہا، امام شاید یہ کہہ دیتے کہ جب میرا چچا عباس شہید ہوا تو مجھے بہت تکلیف پہنچی، یہ بھی نہیں کہا۔ تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ کہہ دیتے کہ جب میرے خیمے میں آگ لگی تھی تو مجھے بہت زیادہ اذیت پہنچی، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ امام نے ایک ہی جملہ کہا اور اس کو 3 مرتبہ دہرایا، الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی، کیونکہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، ہمارے گھر کی بہنیں پھوپھیاں ظالموں کے سامنے بے ردا کھڑی ہوئی تھیں، کیسے میری غیرت نے اسے گوارا کیا، یہ تو قلب سجاد ہی سمجھ رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔